الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، یہ ماہ محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات اور واقعہ کربلا سے متعلقہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. آج بھی اسی سلسلہ میں مزید چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. سبحان اللہ. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ آمنا ہم ایمان لائے، اتنا کہہ لینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو ظاہر فرما دے گا۔ یعلمن جان لے گا، یعنی ان کو ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے سب کو جانتا ہے، بے شک یہاں مراد ہے کہ ان کا سچا یا جھوٹا ہونا، اس کو ظاہر فرمانا کہ سب کے سامنے آ جائے، سب جان لیں۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پہ اور بھی بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں فرمایا جو اس کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، مجاہدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جو ان میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا ہے۔ بے شک تو یہ سب مخلوق کے اعتبار سے جو ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور ایک آزمائش تھی، جس میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کامیابی حاصل کی کہ جس کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ جس کام نے ہونا ہوتا ہے پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد یزید کا خلیفہ بننا، پھر یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کہ مجھے خلیفہ اور امام تسلیم کرو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر سے کوفیوں کے خط آنے شروع ہو گئے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بالآخر شرعی طور پر حضرت امام علی مقام مجبور ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے آپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو آپ مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، بالآخر کربلا کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اپنے خیمے لگاتے ہیں۔ ادھر سے مسلسل فوجیں آ رہی ہیں آپ کے مقابلے میں، اور یہ کل 82 افراد تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، 72 افراد جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، باقی عورتیں اور بچے، اور ادھر سے ہزاروں کی تعداد میں فوج۔ 7 محرم الحرام کو پانی پر پہرا لگا دیا گیا کہ اہل بیت اطہار کو پانی نہ لینے دیا جائے۔ شاعر نے کہا حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، سب اہل ہنر پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو،
پر فاطمہ زہرا کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اگر پابندی تھی تو صرف اہل بیت اطہار پر تھی کہ یہ پانی نہیں لے سکتے، باقی سب انسان لے سکتے ہیں، جانور پئیں، پرندے پئیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے طور پر ان کے سامنے فرمایا بھئی دیکھو میں خود نہیں آیا، میں تم ہی لوگوں کا بلایا ہوا آیا، تم لوگوں نے خط لکھے اور مجھے بلایا، اسی لیے میں آیا ہوں۔ تو اب اگر تم میرا ساتھ چھوڑ گئے ہو تو دیکھو میں 3 شرطیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا تو مجھے واپس جانے دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے پھر اسلامی مملکت کی سرحد کی طرف نکل جانے دو، میں سرحدوں پہ وہاں جہاد کروں گا اور اپنی زندگی گزار دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات چیت کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ابھی آپ بیعت کریں ہمارے ہاتھ پہ یزید کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو۔ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یزید فاسق و فاجر ہے اور وہ اسلامی حدوں کو توڑ رہا ہے، وہ خلافت کا اہل نہیں ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی لشکر کی طرف سے نعرے بجے، یہ اعلان جنگ تھا بھی اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں 1 دن اور مہلت دو، 1 رات اللہ کی عبادت کر لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیتے ہیں کل تک کیا ہوتا ہے۔ رات کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا بھائی دیکھو ان کی لڑائی مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے، جو کچھ ہے میرے ساتھ ہے، مجھے یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے سارا جھگڑا ہے۔ تو تم لوگ اگر جانا چاہو تو رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، کوئی تم سے تعرض نہیں کرے گا، تمہارا پیچھا بھی نہیں کرے گا، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ سب کی آہیں اور چیخیں نکل گئیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو چھوڑ کے کیا ہم اپنی جانوں کو پیارا سمجھیں اور یہاں سے چلے جائیں؟ کل بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے کہ جب حضور پوچھیں گے کہ میرے نواسے سے تم نے اپنی جانوں کو پیارا سمجھا؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ دینا ہے تو پھر صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ، پھر ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ پھر 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار کے ان افراد قدسیہ نے اور ان کے اعوان و انصار، ان کے مددگاروں نے قربانی کی اور بہادری کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں 1-2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ دیکھیے یزید کی طرف سے جو فوج، یزید کی طرف سے عمر بن سعد کوفہ کا گورنر تھا اور اس نے جو لشکر بھیجا تھا، اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ اور یہ شخص کون تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں
نہ صرف صحابی رسول سابقین اولین میں سے ہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، دنیا میں جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتی احدا غیر سعد سمعته یقول ارم فداک ابی و امی اظنه یوم احد۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں، اظنه یوم احد، شاید وہ احد کا دن تھا، اب یہ اظنہ یا حضرت علی کا قول ہے یا کسی اور کا راوی کا قول ہے کہ غالباً یہ واقعہ احد کے دن کا ہے، احد کی لڑائی کا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پہ تیر پھینک رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یہ جملہ کیا کرتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن حضور حضرت سعد کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اور کے لیے یہ جملہ حضور کی زبان سے نہیں سنا، صرف حضرت سعد کے لیے یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ فداک ابی و امی ارم یا سعد، اے سعد تیر پھینکو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو یہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ سے جن کو زندگی میں جنت کا پروانہ ملا، لیکن اب ان کا بیٹا بدبخت، اور واقعہ کیا ہوا، یہ رے کا گورنر بننا چاہتا تھا جسے آج اصفہان کہتے ہیں، یہاں کا گورنر بننا چاہتا تھا، اور اس کو گورنری کا پروانہ یزید کی طرف سے مل گیا، جا رہا تھا کہ ادھر سے یہ کربلا کا واقعہ آ گیا، یہ معاملہ پیش آ گیا، تو یزید نے کہا کہ پہلے تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور جو وہ کہے وہ کرو، پھر تم جا کے گورنری سنبھالنا۔ اب یہ پہلے کوفہ پہنچا، عمر بن سعد نے کہا کہ پہلے تم حسین کے مقابلے میں جاؤ، پھر تم جا کے گورنری سنبھالنا۔ اس نے بڑی محنت سماجت کی کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ رے کی گورنری مجھے ملے، اب پروانہ میرے ہاتھ میں ہے اور اب تم مجھے اس کام کے لیے بھیج رہے ہو۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر ادھر نہیں جاتے تو پھر وہ بھی نہیں، وہ بھی میرے حوالے کر دو، وہ گورنری تبھی کہ پہلے یہ مہم طے کرو۔ تو سوچ کے بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن بالآخر اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں وہ گورنری نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مجھے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ ہی رنگنے پڑے۔ تو اس اقتدار کی خاطر اس نے، یعنی وہ گورنری کی خاطر اس نے یہ اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ خود بھی قتل ہوا، اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد اس کا بیٹا بھی قتل ہوا، اور دنیا میں دنیا کی حکومت کی خاطر جو اس نے کیا، دنیا بھی نہ ملی اور آخرت بھی تباہ کی۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم هلكوا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ لالچ سے بچو کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے
اس لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا، انہوں نے خون بہائے اور حلال کو، یعنی جن چیزیں جو ان کے لیے حرام تھیں ان کو حلال کیا۔ دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لا من حرص المرء على مال والشرف لدینہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہو، بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا کتنا نقصان کریں گے، کتنی بکریوں کو مار دیں گے، کتنا نقصان کریں گے، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں کتنا نقصان نہیں کرتے جتنا آدمی مال، عہدہ، اقتدار کے لیے جب حرص کرتا ہے تو اس نے دین کے لیے جتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ مال کی ہوس، مال کی حرص اور عہدہ و اقتدار کی حرص، یہ چیز جو ہے یہ انسان کے دین کے لیے اتنی نقصان دہ ہے کہ جتنے یعنی دو بھوکے بھیڑیے بھی کسی ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا یہ دین کا نقصان کرتے ہیں۔ تو اقتدار کی خاطر اس نے اپنا دین تباہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں سے بد اور بدوں سے نیک پیدا کرتا ہے۔ بے شک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو زندگی میں جنت کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ ملا، اور یہ عمر بن سعد ان کا بیٹا۔ اور آگے دیکھیے، عمر بن سعد تو بعد میں قتل ہوا، اس کا بیٹا تھا حفص، وہ بھی قتل ہو گیا، لیکن آگے حفص کا بیٹا جن کا نام ہے عبداللہ اور کنیت ہے ابو بکر، تو نسب اس طرح بنتا ہے ابو بکر عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد بہت بڑے محدث گزرے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا استاد ہیں، یعنی حضرت امام بخاری 2 واسطوں سے ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہوئی، جن سے امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں وہ بھی ان سے نہیں ملے، تو 2 واسطے ہیں درمیان میں، تو 2 واسطوں سے حضرت امام بخاری شریف میں ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مسلم بھی اور باقی محدثین بھی، اور حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام عبد الرزاق، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ تو دیکھیے، ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک طرف یہ بزرگ ابو بکر عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد، اور درمیان میں وہ بد نصیب کہ جس نے اقتدار کی خاطر اپنے دین کو تباہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نیکی کی توفیق بھی دے تو پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کا غضب نہ ہو جائے۔ نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ اب میں گمراہ نہیں ہو سکتا یا اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو ڈرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور تکبر، غرور اس میں آتا ہے تو پھر وہ ہلاک ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ دیکھیے، یہ عمر بن سعد، اس نے لالچ کی خاطر اپنا دین تباہ کر لیا، اور دوسری طرف اسی یزیدی لشکر کے ایک دستے
کا سربراہ ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، بلکہ سب سے پہلے جو دستہ حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آیا اس کا سپہ سالار اور امیر یہی یعنی حر بن یزید ریاحی تھا۔ اور یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے آ کے انہوں نے گھیرا اور کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو عمر بن سعد کے دربار میں لے جاؤں۔ بات چیت تو یہ اب جب واقعہ کربلا ہو رہا ہے، ادھر سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو یہ حر بن یزید ریاحی یہ بڑے پریشان ہیں۔ ان کا ایک بھائی تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی جان آپ تو میدان کارزار کے شاہ سوار ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں جہاں بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ ہوتا تھا آپ کبھی نہیں گھبرائے، لیکن آج آپ گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ سامنے تو چند لوگ ہیں جن کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے ہے، اور ادھر اتنا ہزاروں کا لشکر ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ حر بن یزید ریاحی کہتے ہیں پریشانی تو اسی بات کی ہے کہ ایک طرف میرے جنت کے باغ و بہار ہیں، جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جہنم بھی شعلے مارتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے اپنی جان پیش کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہوں، اور جو نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا میں اس کے لیے جہنم بھی شعلے مارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور کہا کہ اگر ہو سکے تو جنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور آ کے کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے سب سے پہلے آ کے آپ کا رستہ روکا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح کریں گے، میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تصفیے کی صورت ہو جائے گی، تو سب سے پہلے میں نے آپ کا رستہ روکا، تو کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور اس وقت جو نواسہ رسول اہل بیت اطہار کی مدد کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ہوگا۔ حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ گھوڑے سے اتر آؤ۔ کہنے لگے نہیں، اب گھوڑے سے نہیں اتروں گا، پھر گھوڑے سے اسی وقت اتروں گا جب میری لاش میدان کربلا میں گرے گی۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جو یزیدی لشکر سے نکل کے حضرت امام علی مقام پر قربان ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ عمر بن سعد بد نصیب ہے کہ جس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن اقتدار کی ہوس اور حرص اس کو مجبور کر رہی ہے کہ نہیں تو اپنی آخرت کو تباہ کر، تو اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اعوان و انصار
سب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہاں ایک بڑی یعنی سوال پیدا ہو سکتا ہے, ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی, کسی کرامت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کوئی وقت کرامت کا ہوتا ہے اور کوئی استقامت کا ہوتا ہے, ثابت قدمی دکھانے کا موقع ہوتا ہے, اور یہ کرامت کا وقت نہیں تھا. حکمت خدا بندی یہ تھی کہ یہاں کرامت نہ دکھائی جائے بلکہ استقامت دکھائی جائے. اور الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے. اب جہاں تک کرامت کا تعلق ہے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے. دیکھیے ایک ولی تھے حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری. گوالیار ایک جگہ ہے ہندوستان میں, وہاں پہ وہ رہتے تھے. شاہ محمد غوث گوالیاری ان کو کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے. اب لاہور میں اندرون شہر ان کا مزار ہے. گوالیار میں رہتے تھے تو کسی نے حاکم وقت جو حکمران تھا وہاں پہ گورنر تھا, اس کو کہا بھئی یہ فوج تیار کر رہے ہیں, لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں, یہ حکومت پہ قبضہ کر لیں گے. لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے آرڈر جاری کر دیا. حضرت غوث شاہ محمد غوث گوالیاری ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, یہاں سے نکل جائیں. آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے. آپ اپنے اہل خانہ اور اپنے مریدین کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے. قافلہ جب وہاں سے نکلا, جنگل میں پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا. ڈاکو جو ہیں قافلے کو لوٹ رہے ہیں. ظاہر بات ہے ڈاکوؤں کے پاس ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے اسلحہ ہوتا ہے, اور قافلے والے نہتے خالی ہاتھ ہوتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ڈاکو لوٹ رہے ہیں اور سب لوگ یعنی بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری جس سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی سواری پہ آپ کے پیچھے آپ کی کم سن چھوٹی سی عمر کی نواسی بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک ڈاکو آیا اور اس بچی کے کانوں میں جو بالیاں تھیں اس نے یوں کھینچ کے, یعنی کھول کے نہیں, کھینچ کے کانوں کو چیر کے ان بالیوں کو اتارا. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری جو اب صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے, جب یہ منظر دیکھا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یوں کہہ لیجئے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ نے یوں جو چھڑی کو ہوا میں لہرایا تو جتنے ڈاکو تھے سب کی گردنیں کٹ گئیں اور سب کے سب لاشیں وہاں تڑپ رہی. سبحان اللہ. تو یہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری جو حضرت امام علی مقام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں, ان کی یہ کرامت ہے. لیکن ایک موقع آیا کہ ان کی یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا, لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے ہاتھوں پہ 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیر لگتا ہے, لیکن پھر بھی دامن صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ کرامت کا وہ موقع نہیں تھا بلکہ وہ استقامت دکھانے کا موقع تھا. حکمت خدا بندی یہ تھی. اسی لیے حضرت سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ہوندی قوت زور نہ لایا. یہ دیکھیے, یہ صرف واقعہ کربلا میں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں کافر سنگ باری کر رہے ہیں,
حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، حضور صحابہ کو بلا رہے ہیں، بھائی ادھر آؤ، ادھر آ کے کھڑے ہو، آؤ سب مل کے دفاع کرو. اور ایک طرف ایک جنگ میں یوں کنکریاں پھینکیں، ان کنکریوں پھینکنے سے پورے لشکر کو شکست ہو گئی. تو وہ وقت اور تھا، وہ وقت اور تھا. یعنی یہ حکمت خداوندی ہوتی ہے، کبھی کرامت اور معجزہ دکھانے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، عام طور پر عام روٹین کے مطابق ہی چلتا ہے. اور صرف یہی نہیں، ایک طرف دیکھیے ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبے پہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیلوں کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے ان ہاتھیوں کو لشکر کو تباہ کر دیتا ہے. اور دوسری طرف انبیاء کرام کو کفار شہید کرتے ہیں، آرے کے ساتھ چیر دیتے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا تھا، اور یہاں حکمت کے ظہور تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انبیاء کرام کی حفاظت کرتا اور ان کافروں کو نیست و نابود فرماتا، لیکن حکمت کچھ اور تھی. وہاں قدرت کا ظہور تھا، یہاں حکمت کا ظہور تھا. تو یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کی قدرت کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا یا ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ حکمت کے ظہور کا وقت تھا، وہ قدرت کے ظہور کا وقت تھا. تو یہاں بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، بلکہ حکمت خداوندی یہ تھی کہ یہاں استقامت دکھائیں. تو میاں صاحب فرماتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے چلے تو دین دنی دے سائی. اور بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں کرامت دکھاتے، دریائے فرات کو حکم دیتے، تو دریائے فرات اپنا رستہ چھوڑ کے آپ کے خیموں پہ آ کے بہنا شروع کر دیتا. بہت سی کرامتیں دکھا سکتے تھے، لیکن کیا آج پھر ان کرامات کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح عام اولیاء کرام کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس طرح اب نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، پھر یہ انداز نہ ہوتا. اگر کرامت کا ظہور ہوتا تو پھر یہ انداز نہ ہوتا جو اب، پھر تو کرامتوں کے ساتھ اس کرامت کو بھی بیان کیا جاتا. لیکن حکمت خداوندی یہ تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایسی قربانی پیش کریں کہ تاریخ جس کی مثال نہ پیش کر سکے. حافظ محمد حسین حافظ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. ایک بچ گیا تھا غنچہ، غنچہ اردو میں کہتے ہیں کہ وہ پھول جو ابھی کھلا نہیں، اس کو غنچہ کہا جاتا ہے. پنجابی میں اس کو ڈوڈی کہتے ہیں. پھر وہ کھلتا ہے تو پھول بن جاتا ہے. تو یہاں مراد 6 ماہ کے علی اصغر. ایک بچ گیا تھا غنچہ وہ بھی تو پیش کر کے، سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا
لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا